السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت الجمعہ پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ خاص طور پر اس کی جو پہلی 11 آیات ہے ان پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے بس یہی آیات ہوں گی اور کوشش یہ ہے کہ ان میں جو حکمت ہے، جو پیغام ہے، اسے سمجھیں۔ جی، اور یہ سمجھنا کہ صرف لفظی معنی نہیں بلکہ ان آیات کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ہماری زندگیوں کے لیے ان میں کیا سبق ہے، اس پر غور کرنا اصل مقصد ہے۔ بالکل، کیونکہ ان آیات میں ایک بڑا خوبصورت بہاؤ ہے۔ جی، پہلے اللہ کی عظمت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، ہاں، پھر علم اور عمل کا تعلق، اور وہ گدھے والی مثال جو ہے، جی وہ بہت اہم ہے۔ پھر موت کی یاد دہانی، ہاں، اور آخر میں جمعہ کی نماز۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پہلی آیت، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تو کائنات کی گونج ہے۔ بالکل، ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور پھر وہ صفات، الملک القدوس العزیز الحکیم، بادشاہ، پاک، غالب، حکمت والا۔ جی، اور ان چاروں کا ایک ساتھ آنا بہت معنی خیز ہے۔ الملک یعنی حاکم مطلق، صحیح۔ القدوس یعنی ہر عیب، ہر کمزوری سے بالکل پاک، العزیز یعنی اتنا غالب کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور الحکیم، الحکیم جس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے۔ تو جب کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے تو گویا یہ اعلان ہے کہ ہدایت بھیجنے کا حق بھی اسی کا ہے۔ اچھا، تو یہ صفات گویا ایک تمہید ہیں اگلے مضمون کے لیے؟ جی بالکل، یہ بنیاد فراہم کرتی ہیں کہ جو ہستی اتنی کامل ہے وہی ہدایت دینے پر قادر ہے۔ اور وہ ہدایت آئی کیسے؟ آیت 2 بتاتی ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ جی، یہ امیین کون ہے، اس پر چھوڑی وضاحت کریں گے۔ امین سے مراد عام طور پر وہ عرب قوم ہے جو اس وقت زیادہ تر لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، اور ان کے پاس پہلے سے کوئی منظم آسمانی کتاب نہیں تھی جیسے یہود و نصارہ کے پاس تھی۔ اچھا، تو اللہ کا انہی میں سے رسول بھیجنا یہ خود ایک بڑی حکمت تھی۔ اور اس رسول کا کام کیا تھا؟ آیت آگے بتاتی ہے 4 چیزیں ہیں۔ جی، 4 بنیادی کام۔ پہلا، یتلو علیہم آیاتی، ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا، یعنی پیغام پہنچانا۔ صرف تلاوت نہیں بلکہ پہنچانا۔ بالکل۔ دوسرا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا، یعنی ان کے عقائد، اخلاق، اعمال کو پاک کرنا۔ اندرونی صفائی۔ جی، اندرونی تبدیلی۔ تیسرا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دینا، اس کے معانی، احکام۔ اور چوتھا، والحکمہ، اور حکمت سکھانا۔ حکمت کا مطلب عام طور پر سنت رسول، دانائی کی باتیں، شریعت کے بھید اور صحیح سمجھ بوجھ ہے۔ یعنی کتاب اگر علم ہے تو حکمت اس علم کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ بہت خوب کہا آپ نے، بالکل، علم اور اس کا صحیح اطلاق۔ اور یہ سب اس لیے کہ وہ پہلے لفی ضلال مبین میں تھے، کھلی گمراہی میں۔ جی ہاں، یہ تضاد بہت واضح ہے، ان کی پہلی حالت اور پھر رسول کے آنے کے بعد کی تبدیلی۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ پیغام صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ آیت 3 کہتی ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آخرین منہم یعنی یہ پیغام اور یہ رسول ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی بعد میں آنے والے لوگ، قیامت تک۔ جی، تمام بعد کی نسلیں، تمام اقوام۔ لما یلحقو بہم کا مطلب ہے کہ وہ ابھی پہلے والوں کے درجے کو نہیں پہنچے، لیکن یہ رسول ان کے لیے بھی ہیں۔ یہ اسلام کی آفاقیت ہے۔ اور پھر سے وہی صفات دہرائی گئی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جی، گویا یہ تاکید ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے العزیز اس پیغام کو سب تک پہنچائے گا، اور یہ اس کی حکمت الحکیم کا تقاضا۔ تو یہ سارا اہتمام، نبوت، ہدایت، تزکیہ، کتاب و حکمت، یہ سب کیا ہے؟ آیت 4 اس کا خلاصہ کرتی ہے۔ جی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ کمائی ہوئی چیز نہیں؟ بالکل نہیں، نبوت اور ہدایت اللہ کا خالص فضل ہیں،
اس کا انتخاب ہے، کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کا فضل کسی قوم یا نسل تک محدود نہیں۔ یہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے کہ ہدایت ملی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ یقیناً۔ اچھا، اب یہاں سے موضوع تھوڑا بدلتا ہے۔ آیت 5 میں ایک سخت مثال ہے۔ جی، ایک جھنجھوڑ دینے والی مثال۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، وہ لوگ جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا یعنی عمل کا حکم دیا گیا، جی پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا یعنی عمل نہیں کیا۔ ہاں، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جو کتابیں نادے ہوئے ہو۔ اسفار یعنی کتابیں۔ جی، اسفار صفر کی جمع بڑی کتابیں۔ تو مثال یہ ہے کہ جیسے گدھے پر آپ بہت قیمتی کتابیں لاد دیں، اسے کچھ پتہ نہیں ان میں کیا ہے، اسے تو بس بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال اس عالم یا قوم کا ہے جسے اللہ کی کتاب ملے مگر وہ نہ اسے سمجھے، نہ عمل کرے، نہ اس کی روح کو اپنائے، وہ علم ایک بیکار بوجھ بن جاتا ہے۔ تو یہ بات بنیادی طور پر تو یہودیوں کے بارے میں ہے جنہیں تورات ملی تھی۔ جی، پس منظر تو وہی ہے کہ انہوں نے تورات کے علم کے باوجود خاص طور پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیوں پر عمل نہیں کیا۔ لیکن کیا یہ اصول آج بھی لاگو ہوتا ہے مسلمانوں پر؟ یقیناً، یہ ایک آفاقی اصول ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ امت جسے اللہ کی کتاب کا علم ملے، چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اسے سمجھتا نہیں، تو اس کی مثال بھی ویسی ہے۔ علم بغیر عمل کے بے سود ہے۔ اور آیت آگے کہتی ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے ان کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ جی، اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں جان بوجھ کر حق سے منہ موڑنے کو ظلم کہا گیا ہے۔ اور یہ ظلم صرف انکار نہیں، کبھی کبھی غرور اور غلط دعوے بھی بن جاتا ہے۔ اگلی آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں، آیت 6 اور 7۔ جی ہاں، ایک چیلنج دیا جا رہا ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، ان یہودیوں سے کہو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بس وہی اللہ کے دوست ہیں۔ ہاں، باقی سب نہیں، صرف وہ۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ یہ ایک بڑا نفسیاتی چیلنج ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، جنت ان کے لیے ہے، تو قرآن کہتا ہے اگر ایسا ہے تو تمہیں تو موت کا شوق ہونا چاہیے تاکہ جلدی اللہ سے جا ملو۔ ٹھیک، وہ ایسا نہیں کرتے۔ آیت 7 کہتی ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ بالکل، وہ دل میں جانتے تھے کہ ان کے اعمال ان کے دعووں جیسے نہیں، تورات کی نافرمانی، نبیوں کو جھٹلانا، یہ سب ان کے سامنے تھا۔ موت کا خوف اصل میں ان کے دعوے کے جھوٹے ہونے کی دلیل تھا۔ اور اللہ ان کو جانتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، جی، اللہ کے ہاں دوستی کا معیار دعوے نہیں، عمل ہے۔ اور کوئی موت سے کتنا ہی بھاگے، آیت 8 ایک اٹل حقیقت بتاتی ہے۔ جی، موت کی حقیقت۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہہ دو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی۔ اس سے فرار ممکن نہیں۔ تفرون منہ، یہ لفظ انسان کی فطرت بتاتا ہے کہ وہ بھاگنا چاہتا ہے، لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ نہیں۔ اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تم لوٹائے جاؤ گے اس کے پاس جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے۔ اور پھر فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ ہر عمل کا حساب ہوگا، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ یہ آیت ہمیں غفلت سے جگاتی ہے، جواب دہی کا احساس دلاتی ہے۔ یہاں تک تو اللہ کی عظمت، رسول کا مقصد، علم و عمل، موت اور جواب دہی کی بات ہوئی۔ اب آخری 3 آیات خاص طور پر ایمان والوں سے متعلق ہیں۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی آذان ہو، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ سعی کا لفظ اہم ہے، یعنی دوڑو۔ صحیح میں صرف دوڑنا نہیں بلکہ کوشش، اہتمام، توجہ کا مفہوم ہے، یعنی خشوع کے ساتھ جاؤ۔ اچھا، اور حکم ہے کہ ذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی تمام دنیاوی کام، خاص طور پر کاروبار ترک کر دو۔ کس چیز کے لیے؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ اس میں نماز اور خطبہ دونوں شامل ہیں؟ جی، دونوں شامل ہیں۔ اس وقت
عبادت کو ہر چیز پر فوقیت دینی ہے۔ اور پھر فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ اگر تم جانو بڑا گہرا ہے۔ بظاہر لگتا ہے دکان کھلی رہے گی تو فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کہتا ہے اصل خیر، اصل بھلائی میرے حکم ماننے میں ہے۔ یہ ایمان کا امتحان بھی ہے کہ ترجیح کسے دیتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اسلام دنیا چھوڑنے کو تو نہیں کہتا، تو کیا نماز کے بعد بھی کام بند؟ نہیں، آیت 10 فوراً بتاتی ہے۔ جی، فوراً توازن قائم کیا گیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی جاؤ، اپنا کام کرو، رزق کماؤ، اجازت بھی ہے اور ترغیب بھی۔ فَانتَشِرُوا، پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل یعنی حلال روزی تلاش کرو۔ لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ جی، بہت اہم شرط، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کام کاج میں لگ کر اللہ کو بھول نہ جانا، بلکہ اسے کثرت سے یاد رکھنا۔ کثرت سے یاد رکھنے کا کیا مطلب؟ ہر وقت تسبیح پڑھنا؟ صرف وہ نہیں، بلکہ دل میں اللہ کا دھیان ہو، زبان پر شکر ہو، کام ایمانداری سے ہو، حرام سے بچا جائے، یہ سب اللہ کا ذکر ہی ہے۔ صحیح۔ اور اس کا نتیجہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، حقیقی کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی۔ تو کامیابی صرف کمانے میں نہیں، اللہ کو یاد رکھ کر کمانے میں ہے۔ بالکل۔ اور آخری آیت 11ویں ایک واقعے کا ذکر کر کے اسی بات پر زور دیتی ہے کہ ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ جی، ایک عملی مثال۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ انفضوا یعنی بکھر گئے، تیزی سے چل دیے۔ روایت ہے کہ خطبے کے دوران کوئی تجارتی قافلہ آیا، شاید ساتھ کچھ شور شرابہ بھی تھا، جسے لہو کہا۔ اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور لوگ چلے گئے۔ جی، کچھ لوگ جو شاید نئے مسلمان تھے یا ابھی پوری طرح تربیت یافتہ نہیں تھے، وہ دنیاوی فائدے یا تماشے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آیت اس رویے پر گرفت کر رہی ہے۔ اور پھر یاد دلایا جا رہا ہے، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کا ثواب، اس کی رضا، آخرت کی نعمتیں، یہ وقتی فائدے سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اور رزق کی فکر نہ کرو، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ اس کے حکم پر چلنے سے رزق کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ یہ توکل کا سبب ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر خلاصہ کریں، ان 11 آیات میں اللہ کی عظمت سے بات شروع ہوئی، جی، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ پھر رسول کی بعثت اور ان کا کام تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب و حکمت، جو کہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر علم کے ساتھ عمل کی تاکید، ورنہ گدھے والی مثال، ہاں، جو صرف بوجھ اٹھاتا ہے۔ پھر یہودیوں کے دعووں کا رد اور موت کی یاد دہانی، اور اللہ کے سامنے جواب دہی۔ اور آخر میں خاص طور پر جمعے کی اہمیت کہ اذان پر سب چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، لیکن نماز کے بعد واپس دنیاوی کاموں میں لگو، اللہ کا فضل تلاش کرو، مگر اللہ کو کثرت سے یاد رکھتے ہوئے۔ تاکہ حقیقی فلاح ملے۔ یہ تو دین اور دنیا میں توازن کا ایک مکمل سبق ہے۔ بالکل۔ یہ آیات زندگی کا پورا نقشہ کھینچ دیتی ہیں۔ اور شاید ایک سوال جو یہاں سے ابھرتا ہے، خاص طور پر آخری آیات کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ آج کل کی زندگی میں جہاں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، تجارت، تفریح، جی، وہاں ہم عملی طور پر اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اسے کثرت سے یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیا طریقے ہوں کہ دنیا کی مصروفیات میں بھی اللہ کی یاد دل میں تازہ رہے؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی تجارت یا لہو کے پیچھے بھاگ پڑیں اور اصل مقصد بھول جائیں۔ یہ ایک مسلسل کوشش کا کام ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ سورت الجمعہ کی ان ابتدائی آیات پر ہماری یہ گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔